وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اذان دینے کے بعد جو مؤذن ہے وہ درود پڑھے گا، اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ سپیکر میں اذان اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ دور تک آواز جائے اور لوگ نماز کے لیے آئیں، یہ سپیکر کا مقصد ہے۔ اور اذان کو بلند آواز سے پڑھنا بھی، بلند آواز سے اذان دینا بھی اسی لیے ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو اب جس نے اذان سنی ہے وہ اذان کا جواب دے گا، اور اس کے بعد وہ درود پڑھے گا اور پھر دعا پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اذان کو بلند آواز سے اس لیے کہا جاتا ہے، باقی درود کو آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے بھی، مؤذن نے بھی آہستہ پڑھنا ہے اسپیکر بند کر کے، اور جن لوگوں نے اذان کو سنا ہے انہوں نے بھی آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ اذان سن چکے ہیں تو ان کو اذان کا جواب بھی دینا ہے اور مسجد میں بھی آنا ہے، تو یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اگر انہیں اذان سن کے ان کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی تو آپ اسپیکر میں درود پڑھیں گے تو ان کو درود پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اس لیے وہ کام کرنا چاہیے جو ثابت ہو۔ تو اس طرح سے لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور اسپیکر کا بھی یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ناجائز استعمال ہے۔ اذان کے لیے استعمال کرنا چاہیے، باقی درود آپ آہستہ آواز سے پڑھیں گے، اور اسی طرح جن لوگوں نے اذان کو سنا ہے، اس کا جواب دیا ہے، وہ بھی آہستہ آواز سے درود خود پڑھ لیں گے۔ مزید اگر آپ کو تعلیم دینے کا شوق ہے تو آپ جب مسجد میں لوگ آ جائیں تو ان کو یہ حدیث بیان کر دیں کہ اذان کو سننا چاہیے، اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اذان کے بعد درود پڑھنا چاہیے اور پھر دعا پڑھنی چاہیے، اور یہ مسجد میں آپ لوگوں کو سکھا دیں جن کو نہیں آتی، جو آپ کے مقتدی ہیں یا جو آپ کے پاس نماز پڑھنے والے آتے ہیں، تو ان کو اس طرح سے سکھایا جا سکتا ہے۔ تو درود کو آہستہ ہی پڑھنا چاہیے۔